السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے جب تک اب یہ ہم کر رہے ہیں وہ شاید لینڈ بھی کر رہے ہوں وہاں پہ یا کرنے والے ہوں تھوڑی دیر میں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرپ ہے اور اس کے اوپر کافی چیزیں جو ہیں وہ لیٹر آف انٹینٹ کے تحت طے پا سکتی ہیں. اور میں کافی مطمئن ہوں پرسنلی. میں نے تو کئی دفعہ یہ کہی اپنے پروگرام سے بات کہ مجھے لگتا ہے کہ عید سے پہلے انشاءاللہ بڑی خوشخبری آئے گی اور ایکچول جو سگنیچرز وغیرہ ہیں وہ عید کے کوئی 8-10 دن کے بعد ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سیز فائر تو ہو جائے گا انشاءاللہ. ناؤ واٹس نیکسٹ؟ اب خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کا کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہندوستان پاکستان کا ان ایریاز کا کیا ہوگا؟ یورپ کے اوپر کیا اس کا فال بیک آئے گا؟ اور خود امریکہ اور ایران جو ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ کیونکہ اگر تو ڈیل اس طرح سے ہوئی جس طرح کی لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ایران بہرحال مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر جب اس کے اوپر اگر پابندیاں جو ہے نرم کر لی گئیں اور اس کے ایسٹس فریز کرنا شروع ہو گئے تو اس کے پاس وہ استطاعت بھی ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر سکے اور اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتر کام بھی کر سکے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے جو میں آج ٹیلی ویژن پہ بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نارملی ہم کر لیتے ہیں اور میری باتوں کو لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں بٹ بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نقشے چینج ہونے والے ہیں. مڈل ایسٹ میں 3 ممالک ایسے ہیں جن کے نقشے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. یمن ہے، عراق ہے، سیریا ہے. اور خود ہندوستان کے اندر جتنی بڑھتی ہوئی افراتفری اور سول وار موومنٹس اور سیسیشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے اگلے سال 1.5 سال کے اندر unless a miracle happens for them یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اور خالستان پہلے نہیں ٹوٹے گا، کشمیر پہلے نہیں بنے گا، لیکن ناگالینڈ، منی پور یہ جو ریاستیں ہیں یہ پہلے علیحدہ ہو سکتی ہیں. اور کافی اب اس کے لیے وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سول وار ہو رہی ہے، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، مارکٹائی ہو رہی ہے. اور یہ وہ خبریں ہیں جو انڈین مین اسٹریم میڈیا دے نہیں رہا تو اس کی وجہ سے ہمارا میڈیا جو ہے اس کو کور نہیں کر رہا. بٹ میرے ساتھ آج 3 بڑے اہم اینالسٹ ہیں. نسیم صدیق ہیں، فاروق خان پتافی ہیں، مریم فاطمہ ہیں. اور ان سے میں اسی پیرائے کے اندر گفتگو کرنا چاہوں گا. ویری کوئکلی پہلے مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کیونکہ اچھی چیز ازمپشن ہونی چاہیے نا، پازیٹیو چیز ہونی چاہیے کہ سیز فائر ہو جائے گا. لیکن سیز فائر کے بعد پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کو، خطے میں جس میں ہم بھی ہندوستان بھی ہیں، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ ہم کو پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیز فائر آلریڈی ہے، اٹس ان پلیس. چاہے وہ انفارملی ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، سیز فائر تو ہے. اصل بات ہے پیس پروسیس کی، اور پیس پروسیس کی ایک پیس سیٹلمنٹ کے اندر جس کو ہم اگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کس حد تک کلمنیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں ایز اے اسکالر آف کانفلکٹ ریزولوشن میں اس کے لیے بہت ہوپ فل ہوں کیونکہ مسلسل بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے پاکستان کی طرف سے. اور جو اسٹال ٹاکس ہوتی جس میں ہنڈرنس ہوتی، جس میں کچھ دونوں پارٹیز لچک نہیں دکھا رہی ہوتی کچھ پروویژنس کے اوپر، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹال ٹاکس کا جو ایک ایپیسوڈ تھا وہ بھی پاکستان نے اس کے اندر بھی بریک تھرو کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور جو ریسنٹ وزٹ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، یہ اس کی ایک نیکسٹ ایڈوانسڈ اسٹیج ہے. تو میں ایزیوم کرتی ہوں انشاءاللہ، اور میں اچھی امید بھی رکھتی ہوں کہ دیر ول بی اے پیس اگریمنٹ. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس وقت ایک بگر پاور اور اسمالر پاور جو کہ ایران ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے. ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹیگریٹو جو پائے ہوتی ہے، شیئر ہوتی ہے نیگوسیشنز میں، وہ ساری پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن کرتی ہے. لیکن جب ایک بگر پاور آ جاتی ہے اور وہ پاور کے تھرو جو ہے اپنے لیے زیادہ بڑا شیئر لینا چاہتی ہے نیگوسیشنز کے آؤٹ کمز میں، تو ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن بن جاتی ہے. تو اس وقت یو ایس اے یہی کر رہا تھا کہ گول پوسٹ چینج کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر میں نے نوٹ کیا کہ وہ ریزسٹ کر رہے تھے کسی بھی اپنا جو ان کا ایک انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے جو کہ انہوں نے ان نیگوسیشنز کے تھرو اپنے لیے سینکشن سے چھٹکارا پانا ہے
اور جو ان کی سوورنٹی اور جو ان کے بنیادی معاملات ہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اس کے اوپر کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار اس وقت نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایران ایک ویکر پارٹی ہے، لیکن چونکہ اس نے ریزسٹ کر لیا ہے تو اسکلیشن لیڈر پہ اس نے اپنے آپ کو کریڈیبلی مڈل رنگ تک پہنچا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ڈیڈ لاک تھا دیٹ واز بیکاز اے بگر پاور واز یوزنگ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ، کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایسکلیشن کی تھریٹس دے رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈیل کر کے جو ہے وہ ایک نرمی بھی دکھا رہے تھے. سو دے یوزنگ اٹ ایز ویل. میرا خیال ہے ایران جو ہے وہ اس میں سے اپنے لیے جو اس کے پوائنٹس ہیں جیسے کہ سینکشنز ہے، اسٹیٹ آف ہارمز ہے اور ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی کریڈیبل انداز میں گارنٹیز لے گا. اور میں اس میں کچھ اہم شخصیات کی پاکستان میں آمد بھی ہوئی ہے، میں اس کو بھی ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ میں اس کو لنک کرتی ہوں آنے والے وقت کے ساتھ، جس میں ہمیں ایک پیس ڈیل اگریمنٹ کو جو ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از آن دا ٹیبل. مریم، اگر میں نے کبھی ششی تھرور کا انٹرویو کیا نا، ساتھ آپ کو ضرور رکھوں گا میں، تاکہ آپ دونوں انگریزی بولتے رہیں گے اور میں بس بریکیں لیتا رہوں گا. بار بار کہوں گا تھینک یو فار، اب مڈ بریک لیتے ہیں، پھر کہوں گا ویلکم فرام دا بریک. آپ دونوں انگریزی بولیے گا اور پینگ پونگ کھیلیے گا. خدا کے لیے یار ایسا تو تجزیہ دینا کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے. ابھی تو میں ناظرین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، درسی ٹیسٹ پیپر پڑھنا پڑے گا مجھے. پتافی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ جی بہت بہت شکریہ مبشر صاحب. میرے خیال میں اس وقت جو آپ نے کہا اسی طرح سے ہم ساروں کی بھی امید ہے کہ اب فائنلی یہ مسئلہ کسی توڑ لگ جائے. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ اگر ایردان اس سے بچ کے نکل آتا ہے اور جنگ مزید بڑھتی نہیں ہے تو ایردان کے پاس پھر بھی بہت کچھ ہوگا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو اکنامک کنڈیشن ہے ایردان کی، جس طرح سے ڈبل روٹی کا ایک لوف جو ہے وہ ملینز اور ریال کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ جو زندگی کے لوازمات ہیں جتنے بری طرح سے متاثر ہوئے، تو میرے خیال میں اس وقت تو یہ ہوگا کہ ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں لگ جائے گا اور اس کے اندر کافی عرصہ لگے گا. میں یہ نہیں مانتا کہ اس وقت کچھ خطے کا توازن بگڑنے کا چانس ہے، لیکن اگر یہ سینکشنز اٹھتے ہیں، اگر کسی طرح کا بعد میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئل کی مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. اوپیک سے اگر یو اے نکل گیا تو وہ نکل گیا، لیکن آپ دیکھیں گے شاید ایردان اس کے گیپ کو فل کر سکے. اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں. آپ نے یہ جو ممالک کے نقشے کی بات کی، وہ نقشے باقی نظر آتے ہیں. صومالی لینڈ ہو گیا، یمن ہو گیا، سوڈان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے سول وار چل رہی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ یہ جو نیا نقشہ بنانے کی کوشش ہے یہ بیسیکلی اسرائیلی پروجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ بن گیا، صومالی لینڈ بن گیا، ساؤتھ یمن بن گیا، تو پھر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ریڈ سی ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ ہوگا اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ ٹرکی اور سعودی عرب کے دونوں کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے. میرے خیال میں اس نقشے کو چینج ہونے نہیں دیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ لیڈرشپ کہیں نہ کہیں چینج ہوتی رہے. جی نصیب صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب بہت شکریہ. آپ نے جس پیرائے میں بات شروع کی تھی بڑی خوبصورت تھی اور وہ حقیقت سے بھی بہت قریب ہے. اچھا لازمی نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ آپ کے بارڈرز چینج ہو نا، کنٹریز تو ہو سکتا وہی رہیں گے، لیکن ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ دبئی اپنی جگہ پر تھا، ہے، ابو دھابی تھا، ہے، لیکن پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے علاقے کا نقشہ ایک قسم کا تبدیل کیا. اسی طرح ابھی جس طرح ایران کی بات ہو رہی تھی، شاید سمجھ رہے تھے امریکہ والے کہ جس طرح ہم نے عراق پہ حملہ کیا، صدام کو گرفتار کیا، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، ہم سپریم لیڈر ایران کے جو ہے ان کو شہید کر دیں گے تو فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہماری جیت ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کا وہاں پہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہزاروں سال پرانی جو تہذیب تھی، جس تہذیب کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کرنے والے تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور بیسیکلی تو امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور وہ جو کہتے ہیں نا شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر نہیں آیا، ایک دن شیر آ گیا. ایران نے اپنا ہرمس کو بند کر دیا، جو کہ سب سے بڑا دنیا کا اہم پوائنٹ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے. تو بالکل آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے
بھارت کے نقشے کی تبدیلی تھی، وہ اندر اندر اتنی زیادہ وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں اور اتنی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دن وہ لاوا پھٹے گا اور نقشے چینج ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس سے پہلے یورپ میں سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن پہ اتنی تباہی مچی، لیکن اس کے بعد ایک بین الاقوامی بنا جس میں بیلجیم، ایمسٹرڈیم اور نیدرلینڈز اور لگزمبرگ تھا. پھر ایک یورپین یونین بن گئی، یورپین ممالک تھے، پھر ایسٹرن یورپینز بھی اس میں شامل ہو گئے. تو سرحدیں بھلے چینج نہیں ہوئی، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے، جو میں سمجھ سکا، وہ نقشہ ضرور دنیا کا چینج ہوا کہ اب ایک بہت بڑا یورپین یونین جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ایران نے جو ریزسٹنس کی ہے، اگر یہ مزید کامیاب ہوتے، دیکھیں نا، ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ایران ویکر لنک ہے اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور کو ویکر لنک کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہاں پہ یہ بات کہنا مطلب مناسب سمجھوں گا کہ اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. فیلڈ مارشل بہت محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کافی اچھی ڈپلومیسی کی اور اس سے ایک بڑی جنگ کو روکا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایران کو خطے میں ایک طاقت تسلیم کر لیا جاتا ہے. جب مڈل ایسٹ میں ایک طاقت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر اسرائیل کہاں جائے گا؟ اسرائیل نے جو پورے علاقے میں ایک بدماشی پھیلائی ہوئی ہے، اب تو اس کو ایران توڑ دے گا. پھر مشرقی وسطیٰ کے جو اپنا ملک ہے، ان کا جو رول سامنے آیا ہے، تو یہ بڑی چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عید تک کچھ معاہدہ ہو جائے گا، اس کے بعد جب معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر خطے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اب پرابلم یہ ہے مریم، پنجابی میں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سارکیزم میں، اور وہ سانو کی مطلب کر لیں جو مرضی کرنا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، اتنا یہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا. لیکن میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، علی اعلان ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی. اور مجھے تو ول پاور ہی نہیں لگتی ہمارے جو لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ان کی، کہ وہ غریب کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں. اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو، میں لائیو کر رہا ہوں، جماعت اسلامی جو ہے ایک بڑا میجر قسم کا دھرنا مال روڈ کے اوپر دے کے بیٹھی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف. اور یہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے، یہ تو میرے دل کی بھی آواز ہے اور ہر ایک کے دل کی آواز ہے. لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کچھ مہنگائی ہوتی ہے جو ان کنٹرولڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ مہنگائی ہے جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ کافی مہنگائی جو ہے بیڈ گورننس ہے. اس کی ایگزامپل ایک میں دے رہا ہوں کہ اگر لاہور میں 14 منڈیاں اور 14 منڈیوں میں ٹماٹر کا ریٹ سب میں الگ الگ ہے، تو دیٹ مینس گورننس از بیڈ. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پیچھے سے انکنٹرولبل کوئی پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ خطے کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی، انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی. لیکن کیا ہمارے انفراسٹرکچر میں وہ بنیادی تبدیلیاں ہوں گی مریم صاحبہ کہ جو اس ملک میں بھی ترقی کا پہیہ کھول سکیں، اس کو چالو کر سکیں؟ کہ ہم اسی طرح یہی پروگرام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو کہتے رہیں گے ٹھنڈ رکھو ٹھنڈ رکھو، آپ کو اس دفعہ ایک قربانی دینی پڑے گی، اگلی باری آپ رہیں گی ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں. بشیر صاحب، آپ نے ایسی ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ میرے دل سے بہت قریب ہے اور جو میرے دل کی آواز ہے. پاکستان کے عوام کے لیے جو ہماری جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی اسی سارے جو یہ بحران آیا ہے یو ایس اور ایران کے بیچ میں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ممالک کے بیچ میں دوستیاں ہیں، ان کے الائنسز ہیں، وہ سب کے سب شفٹ کر گئے ہیں. کسی کنٹری کے ڈپازٹس ہم نے واپس کیے، کچھ اور دوست ممالک نے ہمارے پاس پھر ڈپازٹس رکھے. کیا یہ ہمارا ایک مستقبل میں ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی بیل آؤٹ دیتا ہے، ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک دفعہ دے دیا، فرض کرے میں کہتا ہوں آج ہمیں $20 بلین مل گیا، 20 بلین، کیپیسٹی کیا آپ کی یوٹیلائز کرنے کی، یہ میں پوچھ رہا ہوں. مبشر صاحب، یہ ایک ان آرگینک اور یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے. آپ کی معیشت آپ کے اپنے انڈسٹری سے، آپ کے اپنے انفراسٹرکچر جو اکنامکس اور معیشت کے اندر ہوگا، اس سے آپ کے ملک کا پہیہ چلے گا. ہمارا یہ ایک ڈپازٹ آیا، دوسرا ڈپازٹ آیا، یہ کہیں سے کسی بھی ہمارے کام کا نہیں ہے.
ان شفٹنگ الائنسز اور دوستیوں کے بیچ میں یہ ڈپازٹس واپس کرنے بھی پڑ جاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کیوں ریلائی کیا جائے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جس قسم کا بحران آیا ہے مہنگائی کا, اس کے اندر میں بار بار لوگوں پہ یہ سن رہی ہوں کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. تو پاکستان کے عوام کے اوپر کیا ان کو سزا بن جاتی ہے کہ وہ IMF کے پروگرام میں ہیں تو ان کو وہ جو ساری مہنگائی ہے وہ گورنمنٹ عوام کی طرف شفٹ کر دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بیڈ گورننس ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ ویژن کی بہت کمی ہے. جب ہمارے پاس ہارڈ پاور بھی ہے, اگر ہم پریگمیٹیکلی ڈپلومیسی کو بھی پرسو کر رہے ہیں, ہم نے جیو پولیٹیکل ریلیونس بھی اپنے لیے رکھ لی ہے, تو اس کو ہمیں جنرلائز کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی درست کریں اور انٹرنلی آرگینک انداز میں ہم اپنے ڈیزائنز کے اوپر اپنی اکانومی کو چلائیں. یہ جو ایک ڈپازٹ ہے دوسرا ڈپازٹ کون چلائے گا؟ یہ کوئی کام یہ میرا نہیں خیال کہ اورنگزیب صاحب کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چلا لیں. وہ تو ایکسل شیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج 7 روپے پیٹرول بڑھائے تو میرے پاس اتنے بلین آ جائیں گے. یعنی جب اس طرح سے آپ لوگوں نے ملک کی اکانومی چلانی ہے تو وہ چل تو نہیں رہی ہوتی نا, وہ تو آپ کمر توڑ رہے ہوتے ہیں. میں تو ویسے بلیو کرتا ہوں کہ بینکرز کو تو فائنانس منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. آئی مین دے کانٹ رن اٹ, اور صرف بینک فائدے کر رہے ہیں اس ملک میں, باقی ہر آدمی جو ہے وہ بس شکل ہی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی. رائٹ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کس طرح اگر ڈپازٹس کی اوپر ہی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس ایک ریجنل لیول کے اوپر مسلمان دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ایک پاکستان اگر کریڈیبل پارٹنر کے طور پر اپنے ریجنل بینکس بنائے تو میرا خیال ہے اس میں ہم ایک پراپر بزنس کر رہے ہوں گے دنیا کے ساتھ. یہ جو ہے آج ڈپازٹ ہے تو اس ڈپازٹ میں ہم نے ایک اور پروگرام لے لیا IMF کا. میں اس سے بالکل بھی جو ہے اگری نہیں کرتی, اور میری نظر میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت سخت بحران کا شکار ہے, اور یہ بحران آگے مستقبل میں اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا جائے گا, اور پاکستان کے عوام بہت متاثر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ہماری گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب آپ کے عوام خوشحال ہوتے ہیں تو ان کے اندر نیشنلزم کا جذبہ, پیٹریوٹزم کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ابھی جیو پولیٹکس کے اندر جیوگرافیز کے چینج ہونے کی بات کی. میں اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹو ایڈ کرنا چاہتی ہوں. فلپ سرنی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے عوام جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سیکیورٹی کے آپریٹس میں وہ ہمیشہ ایک پروڈکٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب عوام کا جو ہے دل بددلی کی طرف چلا جائے اپنی حکومت کی پالیسیز کی طرف سے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی آپریٹس میں ناکام ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ پروڈکٹیو نہیں رہتے. تو میرا خیال ہے عوام کو الائنڈ رکھنے کے لیے اپنے ملک کے ساتھ اپنا نیشنلزم, پیٹریوٹزم, ملک سے محبت, اس کے لیے اپنی اکانومی کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان 240 ملین لوگوں کی آبادی ہے. اس آبادی کو اسکلڈ ہیومن ریسورس کے طور پر استعمال کرنا, اس کے علاوہ اس اکانومی کے لیے انٹرنل آرگینک ڈیزائنز بنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہوگا, بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ, لیکن ایک یہ 8:03 پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, 8:20 ہو گئے ہیں, اور اتنی دیر میں 17 بچے مر چکے ہیں اس ملک میں. ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے کنٹیمنیٹڈ واٹر کی وجہ سے. اور یہ ایک فیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے آج تک کسی حاکم کی, حکمران کی بات تک نہیں سنی ہے. اس پہ ایفرٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں اور آپ اپنے اپنے ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, وہ بچے مر رہے ہیں, وہ سیریسلی مر رہے ہیں. میں اور آپ تو مذاق بھی کر لیں گے ایک دوسرے سے, وہ بہت سنجیدگی سے مر رہے ہیں. فاروق قذافی میرے پروڈیوسر نے مجھے ایک لائن بھیجی ہے, میں فون سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 3 سالوں میں بجلی پر 30 کھرب کا ٹیکس اور پیٹرول پر حالیہ دنوں میں 12 کھرب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا, جبکہ حکومت کی جانب سے مزید بجلی پر مزید 9 روپے فی یونٹ اضافی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور گزشتہ 4 سالوں میں اتنا قرضہ لیا گیا ہے جتنا شاید آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب. اگین پہلے تو آپ کے جو اوریجنل کویسچن تھا اس کی وزڈم کو میں سلام کروں گا. آپ نے جو کیپیسٹی کے ایشوز کی بات کی نا, وہ بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ کالونیل بیوروکریسی تھی, ہے اور رہے گی, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا تو قضیہ یہ رہا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس بیچاری کے پاس کیپیسٹی ایک تو ہوتی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی اس کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہونے دی. تو آگے سے کیا ہوتا ہے, جب بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے, لوکل گورنمنٹ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے کون, ایک بیوروکریٹ جو لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے گیا ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لوکل لوگوں سے,
اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فنڈز آتے ہیں تو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان فنڈز کو وہ ڈسپینس بھی کر سکے. عام آدمی اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں کر سکتا کہ افسر شاہی ہے, باہر کھڑا رکھتے ہیں, جب سامنے بٹھاتے ہیں تو نیچے کر کے بٹھاتے ہیں اور دبا کے رکھتے. ہم نے کتنی دفعہ یہ اربوں ڈالرز ملک میں آتے دیکھے ہیں سر. ہم نے جو افغان جہاد کے زمانے میں دیکھا, ہم نے اس کے بعد وار آن ٹیرر میں دیکھا, ہم نے سی پیک کے زمانے میں دیکھا, ابھی پھر بات ہو رہی ہے. اور اس دفعہ تو سن رہے ہیں کہ کویت اور سعودی عرب یہاں پہ وہ بنانے جا رہے ہیں, بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں آئل کے ڈپازٹس بنانے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, تاکہ ان کا اپنا اسٹریٹجک ریزرو قائم ہو. اب یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی یور رائٹ, عام عوام تک کیا پہنچے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو دبا کی ہے 1947 سے آج تک, وہ ہمیشہ اور کمپلیکیٹ کرتی ہے, ٹھیک نہیں ہوتی. اب آج کل 18ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کی آپ باتیں سن رہے ہیں, اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم آئی, جذبات میں آ کے ہم نے ڈیولوشن کے نام پہ صوبوں کو بہت کیپیسٹی دے دی اور سینٹر کے پاس بہت کچھ نہیں تھا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ سینٹر ہوتا ہے کہ یار سارے کے سارے جو ادھار ہیں وہ میں اتارتا ہوں, بجٹ جو ہے ڈیفنس کا وہ میں کور کرتا ہوں, اور ہر چیز میں سے آپ ایک سبسٹینشل پورشن لے جاتے ہیں صوبے, آپ سرپلس میں ہیں اور لیکن میں کنگال. اس کے لیے ٹیکسز بھی لگتے ہیں, اس کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے ریفارمز کی بڑی باتیں کی ہے سر. ہم نے وہ جو سیپ کا نام آتا تھا, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی اور باقی چیزوں کی, لیکن ہم کبھی بھی عام عوام تک وہ کیپیسٹی نہیں پہنچا سکے جس کے ضرورت تھی. اگر ہم ڈیولوشن کر لیں, اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں سر, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنی اسٹریٹ میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بجلی کا میٹر تک فکس کرایا ہوگا. اسی طرح سے ہر جگہ پہ ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آپ ٹھہرے تو لوگ رشوت لینے پہنچ جاتے. جب یہ حالات ہے ملک کے, تو ہم صرف اور صرف سینٹر کو یا حکومتوں کو بلیم کریں تو بالکل صحیح ہوگا, ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, لیکن عام عوام کے اندر بھی کرپشن سرایت کر گئی. آپ نے ایک جماعت اسلامی کی بات کی تو مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد آیا. جب ایم کی حکومت 2002 میں بنی تو اس وقت سراج الحق صاحب جو سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے, اس وقت ان کو فائنانس منسٹر بنایا گیا. وہ عام طور پہ ویگنوں پہ جاتے تھے اور مسجد میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں پہ جا کے عوام کی عدالت لگاتے تھے. تو ہمارے لوگ جو ہے وہ جیسے جاتے ہیں اور جا کے نوکریاں مانگتے ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب وہاں پہ پہنچے اور ان سے کہا کہ جی السلام علیکم, آپ فائنانس منسٹر ہیں, میرے لیے ایک مہربانی کریں, اور میرا بچہ جو ہے بے روزگار ہے تو اس کو نوکری دینا. سراج الحق صاحب کہا جاتا ہے دروغ بر گردن راوی, سراج صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا بھی بے روزگار ہے. تو اگلے بندے نے ان کے منہ پہ کہا کہ پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, میرے ساتھ چلے کسی اور کے پاس چل کے درخواست ڈالتے ہیں کہ نوکریاں دو. جماعت اسلامی کے دردیں بہت چلتے ہیں سر, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ کام نظر آیا. کریں ایٹ لیسٹ اویئرنیس تو ہے نا. نسیم صدیقی, ویری کوئکلی بیفور وی ٹیک اے بریک, آپ یور ٹیک آن دس. دیکھیں مبشر صاحب, آپ نے بہت اچھا ٹاپک کلیئر کسی کے دل کے قریب ہے کہ بات یہ کہ ویژن نہیں ہے نا. آپ ہمارے ملک میں ایک بڑا رواج ہے کہ ہم ایم او یوز بہت زیادہ سائن کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی غربت کم ہوتی ہے یا بے روزگاری کم ہوتی ہے, دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان سے اچھے خاصے متوول گھرانوں کے لوگ جو ہے بیرون ملک شفٹ ہوئے بہتر روزگار کی تلاش میں. آپ نے بہت پروگرام کیے سرکولر ڈیٹ کے اوپر. آپ جب بجلی پیدا نہیں کر سکتے یا بجلی اتنی پیدا کر رہے ہیں کہ استعمال نہیں بھی ہو رہی, تو آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں, آپ کا کیا ویژن ہے؟ جب تک آپ فیکٹریز نہیں لگائیں گے, آپ لوگوں کا روزگار نہیں لگائیں گے, تب تک ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. بھلے آپ کو فلاں بلین ڈالر دے رہے ہیں, فلاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو ہمارا سی پیک ہے اس میں جو کوریڈورز بنے ہیں اس میں کتنے ایم او یو سائن ہوئے, کہیں پہ کوئی فیکٹریاں لگیں, کوئی اس طرح کے ایریاز بنے جہاں سے روزگار پیدا ہو. جب تک روزگار نہیں ہوگا, جب تک لوگوں کی آمدنی نہیں ہوگی, جب تک غربت کس طرح ختم ہوگی؟ تو جو بات ویژن کی آ رہی تھی کہ ویژن کسی کے پاس نہیں ہے. حکومتیں بھی اس طرح کی اگر حکومتیں آ جاتی ہیں, جیسے سیاسی حکومت ہماری موجود ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود ہے, لیکن جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اتنی امپورٹنٹ وزارت ہے وزارت خزانہ, وہاں پہ کوئی سیاسی بندہ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا. وزارت داخلہ میں کوئی سیاسی پارٹی کا رکن تو نہیں وزیر داخلہ لگا ہوا, یہ چیئرمین پی سی بی. تو جب ویژن ہی نہیں ہے, جب آپ سیاسی لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے اور کام آپ کوئی رزلٹ لے کے نہیں آئیں گے, جب
خان کی حکومت آپ تحریک عدم اعتماد سے ختم کر رہے تھے تو آپ نے یہ بہت اشارہ دیا تھا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے والا ہے فلاں چیز ہے. اب آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں, آپ نے کیا رزلٹ دیا؟ عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. تو جب تک یہ چلیں نسیم صاحب رک جائیں, اس سے پہلے کہ نسیم صدیقی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کوشش کی تھی کہ پروگرام بند ہو جائے, شکر ہے بچت ہو گئی ہے اور ابھی تک تو بند نہیں ہوا. تو بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, مریم فاطمہ, فیکٹ آف دا میٹر کہ کسی کے پاس مہنگائی کا علاج نہیں ہے سوائے کہ عوام قربانی دے. وزیر اعظم ہاؤس میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی خرچوں میں, کسی چیف منسٹر ہاؤس میں, کسی گورنر ہاؤس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں, جہاز خریدے جا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. تو قربانی عوام کتنی دے؟ اور میرا ہوتا اب تو عوام کی اپنی قربانی رہ گئی ہے. میرا خیال ہے جب تک گورنمنٹس کا کوئی ویژن نہیں ہوگا, گورنمنٹس عوام کے لیے لیجیٹیمیٹ رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی, میرا خیال ہے تب تک قربانی دیتی رہے گی پاکستانی عوام. بیکاز میں ریسنٹ ٹائمس میں دیکھ رہی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر پیٹرول پرائسز جس طرح اسپائک اپ اور راکٹ پاکستان میں کی ہیں, کسی ساؤتھ ایشین کنٹری میں اس طرح نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے نا, پرائس نہیں بڑھی, ٹیکسز بڑھ گئے ہیں. یہ ٹیکسز میرے خیال ہے ساؤتھ ایشین اکانومیز جو ہیں مور اور لیس ایک جیسی ہیں, ان کے عوام کا جو ایک انکم ہے وہ ایک جیسا ہے. میرا خیال ہے کہ لیکن پاکستان کے اندر جو جس قسم کی ٹیکسیشن ہوئی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے, اور یہ بیسیکلی شو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کا اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کتنا ویژن ہے. تو جیسے ایز آئی سیڈ کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل ریلیونس, پریگمیٹک ڈپلومیسی اور جو ہارڈ پاور کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی عوام کو ڈائریکٹلی جو ہے اس کے فروٹس منتقل ہوں گے. مجھے نہیں لگ رہا ایسا. پتافی جی سر, بات یہ ہے کہ جو جہاں تک بات ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی, ہماری آج بھی جو پالیسیز ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے اوپر ہی چلتی ہیں, اور وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو انفورسمنٹ میکینزم لے کے آنا پڑے گا, اور اس کے لیے لوکل گورنمنٹس ہی آنسر ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یا تو ہم سینٹر میں اور پروونسز میں ڈیموکریسی نہیں لاتے, یا پھر ہم لوکل گورنمنٹ کے اندر نہیں ڈیموکریسی لاتے. تو اس کے بعد یہی کچھ ہوگا. عوام جب اپنے نمائندوں کو خود پکڑ کے کچھ نہیں سکتی. مثال کے طور پہ اگر میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں بیٹھا ہوں تو کیا میں لاہور چل کے جاؤں اور جا کے وہاں پوچھوں کہ جی میرے حال ایسا کیوں ہے؟ عام طور پہ اگر لوکل گورنمنٹ ہو تو میں اپنے جو ہے میئر تک پہنچ سکتا ہوں اور اس کو پکڑ سکتا ہوں کہ کمال کرتے ہو کیوں نہیں یہ کر. جہاں تک بات ہے یہ پیٹرولیم پرائسز کی, اور آپ نے ابھی ٹیکسز کی بات کی, ہمارا میرے خیال میں اگر کمپیریزن ہم انڈیا سے کرتے ہیں تو نہ کریں. اس کی وجہ ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے, اور اس نے الیکشن کی وجہ سے پرائس ہائیک کو روک دیا. اس کی وجہ سے ان کا جو روپیہ ہے وہ بھی کولیپس کرنا شروع ہو گیا. پھر آپ نے مودی جی کو بھی سنا, مودی جی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ پیٹرول کم استعمال کریں, آپ تیل کم کھائیں, آپ سونا کم خریدیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ. یعنی وہ قوم جو 90 کروڑ ایسے ہیں جن کو راشن دیتی ہے حکومت روزانہ کی بنیاد پہ, وہ سونا نہ خریدے. تو مودی بھی پاگل ہو گیا, اور اگر میرے جیسا اینکر ہوتا تو اس کو یہ سوال کہتا اس کو. جی آپ جیسے اینکرز کو ان کے اس کے بالکل نیڑے نہیں آنے دیتا کوئی بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی پریس ٹاک انہوں نے کی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرویو ہوتے ہیں تو وہ اکشے کمار کو بٹھا دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ آپ آم ایسے کھاتے ہیں یا آپ آم ویسے کھاتے ہیں. تو جب اس طرح کے سوال ہوں گے اور اتھارٹیرین کنٹرول ہوگا. Earlier you made a point about India actually losing steam. میرے خیال میں جتنا زیادہ انڈیا کو انٹرنلی اس وقت ڈیمیج ہو رہا ہے, کیونکہ انڈیا کی جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے انکلوسیو, ورنہ ملک نہیں چلے گا. اور وہ بالکل ایکسکلوسیو ہو گئی ہے. اور دفاع کریں انڈیا کو میری بلا سے 50 ریاستیں بنے, 50 پاکستان بنے, مجھے اپنے ملک کی بڑی فکر مزیدار ہے. بات سر, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کہانی سن لیں کہ ان کے چیف جسٹس نے اپنے عوام کے بارے میں, یوتھ کے بارے میں کہتا ہے کوکروچز. جب اس نے یہ کہا تو وہاں پہ کوکروچ جنتا پارٹی بن گئی ہے جس کو اب انڈین گورنمنٹ بین کرتی پھر. جہاں تک بات ہے پاکستان کی سر, پاکستان کی اکانومی کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کی کوشش ہے وہ اگر چلتی رہی تو کامیاب ہو جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت پین ہے, اور پھر یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کنٹرول بہت کم ہے.
میرے خیال میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈریسل کرنا پڑے گا, اور آپ کو بالآخر صوبوں کو بھی کنونس کرنا پڑے گا کہ وہ آگے طاقت دیں لوکل لیول. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر میرے خیال میں ٹیکس کلیکشن اور باقی چیزیں بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گی, اور آپ کو یہ سینٹرل لیویز میں لگانی پڑے. جی سر. جی نسیم صاحب. مبشر صاحب دیکھیں, جیسے میں آپ نے پہلے بات کی تھی اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے. یہ ہماری ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں. میں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی, شاید میرے خیال سے بلوچستان سے کہیں سے ہے, جس میں ہاسپٹل کے اندر وہ جو ڈرپ ٹینڈ ہے اس کے اوپر آج ہی میں نے لگائی ہے, سول ہاسپٹل کوئٹہ کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پریورٹیز کی, ہماری پریورٹیز میں ایجوکیشن نہیں آتی, ہماری پریورٹیز میں میڈیکل نہیں آتا. ایک ہم قرضہ لینے والا ملک ہے. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں 11, 12, 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے. سندھ میں 15, 16 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے. اگر ان کو 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات ملے تو یہ اپنے اپنے صوبوں میں انہوں نے وہاں پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں باندھی, کیونکہ جدھر بھی ہمارے حکمران طبقہ موجود ہے نا, یہ سب ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے. یعنی کہ یہ سب سے پہلے آتے ہیں, ان کو یہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 10 ارب کا جہاز لینا اپنے لیے, 10 ارب میں کتنے ہاسپٹل بن جائیں گے, کتنے اسکولوں کی تنخواہیں چلی جائیں گی. ابھی میں نے ایک اور خبر پڑھ رہا تھا کہ کچھ اسکول والوں نے جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے اپنے اساتذہ کو نکال دیا کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے, کیونکہ انہیں 3 مہینے کی تنخواہ دینی پڑتی. لیکن وہ بچوں سے جو ہے وہ فیس ضرور نکلوا رہے 3 مہینے کی. تو پریورٹیز چینج ہے, رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک معاملات کیسے بڑھیں گے. اور مہنگائی, رول آف لا میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ رول آف لا تو پھر آئینی حکومتیں بن جائیں گی, آئینی عدالتیں بن جائیں گی. پھر تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس ایریے میں ہم گھس نہیں سکتے. آپ نے پہلے مجھے وارننگ دے دی ہے. تو جو برائی کی جڑ ہے, جب ہم پاکستان سے جب تک وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور عوام ہی اس میں پستی رہے گی. آپ سرکولر ڈیٹ کا ہی دیکھ لیں کہ کتنا بجلی کی وجہ سے پریشان ہے کہ لوگوں کا جو ہاؤس ہولڈ انکم تھی اب تقریباً ساری جو ہے وہ بل دینے میں نکل جاتی ہے. تو لوگ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ مطلب جو پہلے 2 وقت کی کھاتے تھے ان کو 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی. مشکلات بڑھتی چلی جا رہی. مریم گزشتہ 3 مہینے میں پنجاب میں 16 ارب چالانز کی مد میں اکٹھا کیا گیا, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 30 ارب کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا چالانز کے اندر ریکور کرنے کا. پھر کوڑا ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, سیوریج ہے, پانی ہے. آپ چھوڑ دیں آٹے کی قیمت آج کیا 400 روپے کا 20 کلو ہو گیا. اب سیریسلی اٹس ناٹ ایون فنی, اٹس ناٹ ایون اے فگر اینی مور. دس از آئی مین اسٹرگلنگ فار لائف. میں ایک انڈیا کے اندر, جیسے ابھی تو آپ نے منع بھی کیا کہ ہمیں انڈیا کو نہیں کوٹ کرنا چاہیے, لیکن چونکہ وہ ہمارا ساتھ میں جو کر لیں, لیکن مجھے اپنے ملک کا حال بتائیں. مودی وہاں پہ ایک اسپیچ کر رہے تھے اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہم آپ سب کو جو ہے سولر پہ منتقل کریں گے, ہم آپ کو فری آف کاسٹ بجلی بنانے کے لیے کیپیبلٹی ڈیولپ کریں گے کہ سولر سب کے انڈیا میں جو ہے پرووائڈ ہو جائیں. پاکستان کے اندر لوگوں نے اپنے, دیکھا آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور نے کرائی ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ 4 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں لوگوں کو انکریج کر رہے تھے سولر کے لیے, اور مثالیں دے رہے تھے کہ ہم کیسے سولر کریٹ کریں گے تو کسان کو ٹیوب ویل چلے گا اور فلاں کا یہ چلے گا وہ چلے گا. اور اب جب سولر لگ گئے تو پتہ چلا آئی پی پیز والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ ہمیں تو اتنے پیسے کم مل رہے ہیں, ہماری اتنی بجلی کنزیوم نہیں ہو رہی. تو پہلے اب سولر والوں کی کمبختی آئی ہوئی ہے. اب سولر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر نکلیں کہ ادھر نکلیں. تو آپ ایسی باتیں نہ ہی کریں تو اچھا ہے. مریم کو میری آواز نہیں آ رہی. فاروق آپ ہی بتا دیں, میرے بل بلانے کا کچھ وجہ بتا دیں. دیکھیے, نہیں آپ کی باتیں صحیح ہیں. میرے خیال میں ہمارے ہاں پالیسی کنسسٹنسی. اب میں کیا کہوں, نہیں اگر ایک وزیر اعظم جو ہے اور اس کے وزیر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اسپیچ کرتے ہیں اور اب اس اسپیچ کے برعکس ہو رہا ہے 3 سال کے اندر, what do I take from it؟ جی سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پالیسی, فسکل پالیسی کے اندر اسپیس کتنی کم ہے, اور اس کی وجہ IMF کے پاس بار بار جانا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے خیال میں نے اس وزیر اعظم کو جس طرح سے دیکھا ہے, جس طرح سے اس وزیر اعظم نے SBA کرایا اپنے جاتے جاتے حکومت سے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, بالکل اس وقت پروگرام سے ہم نکلنے والے تھے اور شاید ہم بینکرپٹ ہو جاتے, اس نے بچا لیا.
میرا یہ خیال ہے کہ نیت کا کوئی فقدان نہیں ہے. تو اونلی پرابلم ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے پرانے ایگریمنٹس اور موجودہ ایگریمنٹس کے درمیان بیلنس. آئی ڈونٹ ایگری ود یو. I'll tell you why. لیکن میں آپ سے آپ میری بات سن لیں. آپ نے مجھے غلط جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ آپ بہرحال اسلام آباد والے ہیں نا. تو اسلام آباد والے اچھی اچھی پالیٹکس کھیلتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, انگریزی میں کرٹیسائز کر جاتے ہیں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کہا کیا ہے. دیکھیں IMF آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پیسے کہاں سے لاؤ. IMF کہتا ہے مجھے ریونیو سٹریم دکھاؤ. وہ ایک لینڈنگ ایجنسی ہے. اگر آپ گاڑی بھی لیتے ہیں تو بینک آپ سے پوچھتا ہے آپ کی انکم کہاں پہ ہے, تاکہ مجھے بتائیں آپ قسطیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ بھی کام کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں, اور دونوں برا کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے نوجوانوں کو کہ ہمیں کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت انٹرنیشنل پرائسنگ پہ ہے کمپیٹیبل ریٹ سے. تو یہاں پہ سگریٹ کی ڈبی $2 کی مل رہی ہے, UK میں وہ 20 پاؤنڈ کی مل رہی ہے. تو آپ اگر سگریٹ جو 50 لاکھ قانونی طور پہ اور 30 لاکھ غیر قانونی طور پہ اس ملک میں روزانہ بکتا ہے, اگر آپ صرف سگریٹ کو انٹرنیشنل پرائس پہ کر دیں تو آپ کو 550 بلین ہر سال ملے گا. آپ کو یہ پیٹرول پہ نہیں بڑھانا پڑے گا اور آپ کو بجلی پہ نہیں بڑھانا پڑے گا. اگر آپ پان کی امپورٹ بند کر دیں تو اموات نہیں ہوں گی, لیکن آپ کے بہت سے $1 ملین بچ جائیں گے اس کے اوپر. اگر آپ نئی گاڑیوں کی امپورٹس بند کر دیں گے, مے بیکس کی اور کروزروں کی, جو آپ بے دریک کری جا رہے ہیں انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر, تو عوام کو سکھ کا سانس آ جائے گا. پرابلم وزیر اعظم کی کابینہ, پرابلم تمام حکومت والوں کی ہے. اگر ہم سچ نہیں بولیں گے, ہم ابھی بھی جھوٹ بولیں گے تو ہم ساتھ ہی پس جائیں گے. پتافی صاحب آپ کی بات میں وزڈم بہت ہے, لیکن میں آپ کو 2-3 سوال پوچھتا ہوں. یہ کتنی گورنمنٹ گزر گئی ہیں جو بار بار یہ سگریٹ کی ڈبی اور خاص طور پہ جو انلیگل اسمگلنگ, میں اپنا ماضی میں نہیں جاؤں گا, نہ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہوں, میں پچھلی گورنمنٹ کا مثال نہیں دوں گا, میں اپنی کی نہیں دوں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ, چلے ایک آپ کو اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج آٹا مہنگا ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے نا, آج چینی مہنگی ہو رہی ہے نا. 78 شوگر ملے ہیں پاکستان میں, 71 شوگر ملوں کے مالکان آپ کی پارلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ روک کے دکھا دیں مجھے قیمت اس کی. آٹے کی مافیا کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, سیمنٹ کی مافیا کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اسٹیل کی مافیا کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. یار مجھے بیوقوف تو نہ سمجھے آپ. آپ کو کوئی بیوقوف بنا نہیں سکتا سر, آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ سیانے ہیں. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا تھا, اور یہ ہے کہ ہم کب سے ٹریکنگ کی باتیں کر رہے ہیں, باقی کر رہے ہیں. اس وقت SRO جو ہے نا, اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے اندر ایگزمپشنز پہ ایگزمپشن ہے. آپ کی بات صحیح ہے, اور میرے خیال میں کارٹلائزیشن اور لابنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس ملک کے اندر, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن کرے گا کون؟ مشرف صاحب آئے, کیا ہوا؟ بڑی کوشش کی انہوں نے ریفارم کرنے کی, اس کے بعد وہی سارے کے سارے That's not the point. آپ یہ کہہ کے اس حکومت کو ایبزالو مت کرے کہ اس نے نہیں کیا تو نہیں کیا. یار میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں نے آج زندہ ہوں, مشرف نہیں ہے. سر میں درخواست کر رہا ہوں کہ عوام سے کہیں ان کارٹل والوں کو نہ ووٹ دے. ارے اب میں میرا بونا کھلوانا ہے یار خدا کے لیے, پر کتنی باری بین ہونا ہے یار, کئی باری بین ہو چکا ہے میرے اوپر. رہنے دے, آنا بیکار کی باتیں ہیں یہ. بٹ فروخ خان پتافی آپ کا, نسیم صدیقی آپ کا, مریم فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آج کا کھرا سچ ہے کہ اب جینا مشکل ہو گیا. قطع نظر اس کے کہ آپ جس مرضی طبقے سے آپ کا تعلق ہے, بہت مشکل ہوا ہے جینا. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.